جی ایاز صاحب یہ آئین و قانون پر عمل درآمد ہے یا سیاست ہو رہی ہے؟ جیسے عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر جب پی ٹی آئی آئے گی حکومت میں تو وہ اس سے بھی برا کرے گی. تو آئین اور قانون کی بات یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے آئین کو درست کر دیا ہے, انہوں نے آئین کو برباد کیا تھا فیصلہ دے کے پچھلے 8 ججوں نے, انہوں نے اس کو درست کر دیا ہے. تو اسی آئین کے تحت جب اسمبلیاں توڑی گئی تھی تو 90 دن میں الیکشنز نہیں ہوئے تھے نا, تو تب کہاں تھا آئین, تب کہاں تھا قانون؟ قانون اور آئین ظاہر ہے سب کو پتہ ہے اس وقت کس کے پاس ہے اور کس طرح سے چل رہا ہے اس ملک میں. بات مقافات عمل سے میرا خیال آگے جا چکی ہے. ہوتا رہا پیپلز پارٹی کو 11 سال ختم کرنے کی کوشش کی گئی, اس کے بعد 1988 میں محترمہ بینظیر بھٹو واپس تشریف لاتی ہیں, الیکشنز ہوتے ہیں, تمام تر کوششیں کر لی گئیں, اس کے باوجود وہ جیت گئیں الیکشن, اقتدار دے دیا. یہ انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس ملک میں کہ آپ نے اتنا کچھ کر لیا, وہ قاضی صاحب نے بلے کا نشان چھین دیا, وہ الیکشن کمیشن جو آئین اور قانون سے ہٹتا ہی نہیں ہے وہ کمال ہی کر رہا ہے. وہ مجھے یاد ہے ابھی تک سکندر سلطان راجہ صاحب نے فرمایا تھا ایک دفعہ الیکشن کمپین شروع ہو جائے پھر میں بتاؤں گا آپ کو میری پاورز کیا ہیں اور یہ سب کو اجازت ہوگی کرنے کی. وہ بھی ہم نے دیکھ لی ان کی پاورز یہی ہیں جو وہ استعمال کر رہے ہیں, جو ان سے کہا جاتا ہے جتنی. سمپل بات یہ ہے کہ جس کا کردار متعین کر دیا گیا کہ بھائی تم نے یہ کرنا ہے, ہم نے گردان نہیں سنی یہاں بیٹھ کے بار بار کہ جی مقدمات بہت زیادہ ہو گئے ہیں, ججوں کی ضرورت ہے سپریم کورٹ میں, مقدمات کم کرنے ہیں. مجھے کوئی بتا سکتا ہے کتنے مقدمات کم ہو گئے یہ نئے جج لگانے کے بعد سپریم کورٹ میں اور یہ آئینی بینچ بنانے کے بعد؟ چیزیں تو سمجھ آ رہی ہیں کہ آپ نے, میرے خیال میں جو فارم 47 کا ایجنڈا تھا وہ اس فیصلے کے بعد کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے کوشش کر لی, اپنی پوری کوشش کر لی, اب نیکسٹ ظاہر ہے وہ ایک کوشش ہوگی اس کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کے پی میں بھی ختم کرنے کی. بہرحال میرا مشورہ ہوگا کہ اس طرف نہ جایا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے اس کو تھوڑی سی یہ ڈھارس ہوتی ہے کہ چلیں ایک گورنمنٹ ہمارے پاس ہے, وہ بھی ختم ہو گئی تو ظاہر ہے پھر چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں. بہتر ہے کہ وہ کوئی آپ ایسا مومنٹم یا ایسی تحریک کی طرف نہ جانے دیں. اور پنجاب اسمبلی کا آپ ذکر کر رہی تھی, دیکھیں وہ جمہوریت بہترین انتقام کی وہ عملی صورت بنی ہوئی ہے آج کل پنجاب اسمبلی. آج پارلیمانی نظام جمہوریت کا عالمی دن ہے اور جو پنجاب اسمبلی میں آج ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال میں نہیں سمجھتا یہ مقافات عمل ہے, یہ اس سے آگے کی چیز ہے. جی فیصل صاحب, مقافات عمل سے بھی آگے کے معاملات ہیں, تو آپ کے خیال میں اب اس میں پی ٹی آئی کا کیا حصہ ہوگا؟ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے حصہ ہے. جی ویسے بھی پرو کا ہی زمانہ ہے تو پرو میکس پرو. فیصل صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ یہ فیصلہ آیا اس قوم کی توقعات اور جو ان کا گمان تھا اس کے عین مطابق آیا کہ پوری قوم کو یقین تھا یہی فیصلہ آنا ہے. یہ عدالتوں پہ اس قوم کا جو ہے نا اعتبار کا عالم ہے. اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس ملک میں بندیال کے دور میں, ثاقب نثار کے دور میں, جسٹس گلزار کے دور میں, قاضی فائد عیسیٰ کے دور میں جو کچھ ہو چکا ہے اب اس سے زیادہ برا نہیں ہو سکتا. لوگوں کا گمان اور خوش فہمی جو ہے یہ دور ہو گئی. اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا, مطلب یہ کہ شاید دنیا کی جمہوری تاریخ میں بھی آپ تلاش کرنے نکلیں گے نا تو یہ مثال نہ ماضی میں ملے گی اور آپ یقین کر لیں یہ مثال آپ کو مستقبل میں بھی شاید کبھی نہ ملے کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جنرل سیٹیں کم ہوں گی اور مخصوص نشستیں زیادہ ہوں گی. مطلب یہ کمال ہو گیا, مطلب ریزرو سیٹیں ان کی جو جنرل سیٹیں جو ہیں وہ کم ہیں اور جو ان کو مخصوص نشستیں ملنے جا رہی ہیں وہ ان کی جنرل نشستوں سے زیادہ ہیں. یہ جو فیصلہ ہے اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ آپ نے تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے نا یہ پارلیمان کا کھیل ہی آپ ختم کر دیں. بھئی آپ نے 26ویں ترمیم جس طرح کی تھی آپ اسی طرح 27ویں کر لیتے, 27ویں 28ویں 29ویں 30ویں کر لیتے, کون سا مسئلہ تھا؟ وہ تو بلاول صاحب نے کہا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان نہیں مانیں گے تو ہم بہت ہی ڈراسٹک انداز میں ترمیم ہو جائے گی. ڈراسٹک انداز میں کر لیتے, مولانا صاحب کو جو ہے منا کے کر لیتے, اداروں کو تو بخش دیا جاتا, لیکن چلے ٹھیک ہے اب کیا کر سکتے. اس ملک کو
میں بہتر یہی ہے کہ پارلیمانی سیاست کو یا جمہوری سیاست کو ختم کر کے یک جماعتی نظام جو ہے وہ قائم کر دیا جائے. اس لوگوں کا اگر اداروں پر سے اعتبار ختم ہو رہا ہے نا، لوگوں کا اداروں کے اوپر سے، تو یہ اچھا شگون نہیں ہے. اس کو آپ اس تناظر میں نہیں دیکھیں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے فیصل جی. آواز آ رہی ہے؟ جی جی فیصل صاحب، آپ نقل آپ کی آواز نہیں جا رہی، میری آواز شاید آپ کو نہیں جا رہی. دوبارہ آتے ہیں فیصل صاحب، آپ مکمل کر لیجئے گا. اچھا الیاس صاحب آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ سے نہیں ہے پارلیمنٹ میں، اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا خاتمے کے لیے ایسا فیصلہ آیا آپ سمجھتے ہیں، یا آئین و قانون کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ ہوا، اور سیاسی جماعتیں ظاہر ہے قانون کو ماننے کی پابند ہوتی ہیں، آئین کے مطابق چلنے کے؟ الیاس صاحب دیکھیے، یہ بڑے عرصے سے جب سے یہ گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے، اس الیکشن کے بعد جو الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن کی جانب سے جیسے ہوتا رہا کہ انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑنا چاہتے تھے، پی ٹی آئی ایک جیسے سسٹم کے تحت لڑنا چاہ رہے تھے، تو پھر اس کے لیے وہ جو بھی سسٹم آیا ان کا نشان بھی چھین لیا، پھر ان کے لیے پارٹی کو بھی اس طرح جو صورتحال ہے وہ یہ سب اسی کی کڑی ہے. اور وہ چلتے چلتے جو ہے اب دیکھ لیں کہ اسمبلی میں کچھ عرصہ چلے، جب دیکھا انہوں نے کہ جیسے بھی ان کے 26ویں آئینی ترمیم آگے بھی اب 27ویں کے لیے بھی جو لگے ہوئے ہیں کہ جو بھی ہے سسٹم ان کو ختم کرنا تھا، تو بالکل ختم کر کے بالکل وفاق سے بھی اور صوبائی حکومتوں سے بھی ان کو ختم کر کے پھر اپنا یعنی کہ مینڈیٹ جو ہے وہ بڑھانا. ایک تو ہوتا ہے نا فارم 47، یہ اسی کا سارا حصہ ہے کہ اس کو مکمل طور پر ایک یعنی کہ اپنا جامع قسم کی یعنی کہ بھرپور اکثریت اسمبلیوں میں نہ ہی اپوزیشن ہوگی کوئی. اگر اپوزیشن ہوگی، اب دیکھیں پنجاب اسمبلی میں کتنی اپوزیشن رہ گئی ہے، صرف مخصوص چند بینچ رہ گئے ہیں. اگر 79 رہ گئے ہیں ٹوٹل اراکین، اگر یہ مخصوص نشستیں بھی چلی جاتی ہیں تو 79 رہ جاتے ہیں. 79 میں سے بھی 26 نکال دی گئے، تو باقی کیا رہ جائیں گے؟ اور جو باقی ہیں وہ کتنا عرصہ باہر رہیں گے؟ وہ کہتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ کورٹ میں جائیں گے. کورٹ میں تو نہیں ان کی بات سنی جائے گی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سپیریئر ہے، تو پھر کہاں یہ ان کی بات سنی جائے گی؟ تو یہی ساری جو صورتحال ہے ایک مکمل پلاننگ ہے، اور پلاننگ کے تحت ہی یہ سارا جو سسٹم ہے ہو رہا ہے، بجائے کہ یہ بالکل یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بالکل کمزور کر دیا گیا اس وقت. پی ٹی آئی پر جو مصیبتیں کہتے ہیں ختم ہو گئیں، اب یہ وہ ساری اب بالکل، کیونکہ نہ کوئی مذاکرات ہیں نہ کوئی چیز ہے، اصل میں مصیبتیں ختم اب ان کے لیے مسلسل ختم ہو جائے گی. اب تو اسمبلی کے اندر بھی داخلہ بھی ان کا منع ہو گیا. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے لیے دیکھیں ان کو سروائیو کر پاتے ہیں، جیسے پنجاب اسمبلی میں پہلے بھی ہوا تھا نون پہ، اس طرح بالکل نون کے وقت میں بھی ہوا تھا، وہی سیم پوزیشن میں. اگر عطا بندیال صاحب کے فیصلے کے کہتے مطابق اگر کرتے ہیں تو پھر بالکل اسی طرح یہ اگر یہ ادھر جاتے ہیں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس میں جو سارے وہی ہے کہ اسمبلی میں جو 2-2.5 سال پہلے جو ہوا تھا وہی اب دوبارہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. جو انہوں نے کیا تھا وہ ان کے ساتھ بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح وہ آ رہا ہے. تو بالکل ظاہر ہے پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر پنجاب اسمبلی میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے، تاکہ اب پہلے جیسے انہوں نے اسمبلی میں اپنی آواز بجٹ کے دن کیا تھا، شور شرابہ کیا، آپ بھی دیکھتے رہے. تو اس میں جو شور شرابہ اگر کرنا ہے تو پھر برابر رکھتے ہیں پارلیمنٹ میں. نون لیگ والوں نے بھی شور شرابہ کیا تھا جو اس طرح کیا تھا، تو پھر ان کو برابر رکھ کے نا فیصلہ کرنا چاہیے. اس طرح کرتے ہیں تو پھر لوگ عوام میں ایک آتا ہے کہ جی یہ ون سائیڈڈ ہو رہا ہے سارا، عوام بہتر اس کو جج کرتی ہے اور عوام اس کا علیحدہ فیصلہ کرتی ہے. فیصل صاحب آپ کی لائن میں کوئی ایشو آ گیا تھا، اگر آپ بات مکمل کرنا چاہیں تو. بس میں آخری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تحریک انصاف کسی کو پسند ہوگی کسی کو ناپسند ہوگی. آپ کو تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے، اس کو نیست و نابود کر دیں، تباہ و برباد کر دیں، لیکن تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے اداروں کو تباہ نہ کریں. اس چکر میں ادارے تو تباہ ہو رہے ہیں، تحریک انصاف پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ کا جو بنیادی ہدف ہے وہ پھر بھی حاصل نہیں ہو پا رہا، لیکن ادارے تباہ ہو رہے ہیں. یہ اس کے اثرات دیکھیں کہاں جا کے پڑیں گے، کچھ سوچیں ذرا، یہ ملک ہم سب کا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں کہ اداروں کو تباہ نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی ایک سیاسی جماعت کے
کے لیے بنیادی جو ہمارا سوال تھا مخصوص نشستوں کے معاملے سے متعلق کہ فیصلہ آنے کے بعد پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز ہیں اور آگے کیا معاملات ہو سکتے ہیں حکومت کے لیے. ظاہر الیکشن کمیشن نے بھی ایک اہم اجلاس طلب کر لیا اور اس کے بعد پھر یہ جو مخصوص نشستوں کی تقسیم کا معاملہ ہے وہ بھی زیر بحث آئے گا. ابھی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین کوئکلی, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا بڑا سوال حکومت کا روٹھے ہوئوں کو منانے کا مشن. پرائم منسٹر شہباز شریف اپنے ایک پرانے ساتھی چودھری نثار کے گھر پہنچے. پیپلز پارٹی کو بھی حکومت میں شمولیت کی انہوں نے دعوت دی ہے. ہم اس سارے معاملے پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آئندہ کا سیاسی منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے. رائے لیں گے بریک کے بعد.